جب انسان کی موت ہو جائے، اس کی روح پرواز کر جائے، فرشتہ موت کا اس کی روح کو اللہ کے حکم سے قبض کر لے، تو اس کے بعد جو لوگ وہاں موجود ہوں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اور ایسا عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ اگر فطری طور پر بستر مرگ پر کسی آدمی کی موت ہوتی ہے تو اس کے ارد گرد، اس کے آس پاس اس کے اعزاء، اقارب، دوست، احباب موجود ہوتے ہیں، الا ہے کہ کوئی ہنگامی حادثاتی قسم کی یعنی اچانک وفات ہو جائے تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ بہرحال جب فطری طور پر بستر مرگ پر موت ہو کسی آدمی کی تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، پہلی چیز یہ ہے کہ جب وفات ہو جائے، روح قبض کر لی جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثوں کی روشنی میں جو باتیں ثابت ہوتی ہیں اسے نقات کی روشنی میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ نمبر 1، پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں۔ آپ دیکھیں، جب تک ہماری زندگی ہے، ہمارے جسم میں روح ہے، جان ہے، ہمارے پاس قوت ہے، اختیار ہے، اس لیے ہم اپنے اعضاء اور جوارح کو حرکت دیتے ہیں، ہلاتے ہیں اور اپنی مصلحت میں اسے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جب روح قبض ہو جائے گی تو طاقت اور اختیارات سب ختم ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد ہم محتاج ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں سے پہلی بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الروح اذا قبض تبعه البصر، جب روح قبض ہوتی ہے اور فرشتہ مثال کے طور پر روح قبض کر کے یوں جاتا ہے اوپر کی طرف تو نگاہ اس کے پیچھے ہوتی ہے، اس کا پیچھا کرتی ہے۔ یہ ہم سمجھنے کے لیے اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ مرنے والے کے ساتھ یہ کیفیت کس طرح سے ہوتی ہے اس کا علم ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ ہے کہ جو حدیث کے الفاظ ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نگاہ پیچھا کرتی ہے یعنی دیکھتی ہے اسے، تو جس طرف وہ نگاہ دیکھ رہی ہوتی ہے اسی پر اس کی نگاہ سخت ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، اور اب چونکہ روح نکل چکی ہے اس لیے اسے اختیار نہیں ہے کہ وہ خود سے بند کر لے۔ اس لیے پہلا کام یہ ہے کہ اس کی نگاہ کو، اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے، اغماض العینین، آنکھوں کو بند کر دیں۔ نمبر 2، اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ دعا کون سی؟ ایک تو وہ دعا ہے جس کو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وہ دعا بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دعائیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں، وہ دعائیں بھی بہرحال یاد کی جانی چاہیے، پڑھی جانی چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری اور آپ کی زندگی کا لازمہ ہے اور ہر شخص کو اس کی ضرورت ہے، وہ دعائیں یاد ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس آئے۔ ابو سلمہ کے پاس آئے جب ان کی وفات ہوئی، وقد شق بصرہ، ان کی آنکھیں سخت ہو گئی تھی، یعنی کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ کہتے ہیں فاغمضہ، آپ نے ان کی آنکھ کو بند کر دیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے۔ یہ بات آپ نے کہی تو گھر میں جو لوگ موجود تھے، جو لوگ مجلس میں موجود تھے، وہاں حاضرین تھے، وہ چیخ اٹھے، یعنی سب کی چیخ نکل گئی، لوگ گھبرا گئے کہ روح قبض ہوتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ان کی چیخ پکار کو سنا تو آپ نے فرمایا دیکھو شور نہیں مچاؤ، ہے نا، شور نہیں مچاؤ، اپنے بارے میں بھلی بات ہی کہنا، کوئی ایسی بات نہیں کہنا جو غیر مناسب ہو، خیر کی بات ہی بولنا، لا تدعوا علی انفسکم الا بالخیر، اپنے لیے بھلائی کی بات ہی کہنا، یعنی اپنے لیے حاضرین سب لوگ چاہیے کہ جو بھی بات کریں وہ بھلی بات کریں۔ فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، جو بھی تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔
تو ایک بات تو یہ ہے کہ بھلی بات ہونی چاہیے، یہ چیز پہلے بھی ہو چکی ہے، وفات سے پہلے کے لیے بھی ہے یہ، اور وفات کے فوراً بعد کے لیے بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، ذرا جلدی میں بیان کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اغفر لأبی سلمہ، اے اللہ ابو سلمہ کی بخشش فرما، ان کا درجہ مہدیین میں بلند فرما، اور ان کے بعد جو پسماندگان ہیں انہیں اچھا بنا، ان کا جانشین بنا اچھا، اور ہماری اور ان کی مغفرت فرما اے رب العالمین، ان کی قبر کو کشادہ کر دے اور قبر کو نور سے بھر دے، منور کر دے۔ یہ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فی۔ یہ دعائیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی، تو یہ دعائیں بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم اسے عربی میں اگر یاد کریں تو عربی میں کریں، نہیں بھی اگر یاد ہیں تو یہ دعائیں اس کا مضمون ذہن میں رہے، اردو میں کریں لیکن یاد کر لیں۔ دعاؤں کے الفاظ جو ہیں وہ تعبدی ہیں، یعنی عبادت کا حصہ ہیں، اس پہ کوئی چینجنگ کرنا اچھی بات نہیں ہے، اس لیے یاد کرنا زیادہ بہتر ہے۔ دوسری چیز ہو گئی ہے نا، دعا کرنا اور نگاہ کو، آنکھوں کو بند کر دینا۔ تیسری چیز ہے اس کے پورے جسم کو کسی چادر سے، کسی کپڑے سے ڈھانپ دیا جائے، کسی چادر سے، کسی کپڑے سے ڈھانپ دیا جائے۔ ایسا بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ کسی جنازے میں کسی کی وفات کی خبر سنتے ہیں، فوری ہم جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی اصلی لباس میں یوں لیٹا ہوا ہوتا ہے، کوئی اس کے اوپر چادر بھی نہیں ڈالتا۔ بالکل نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کا جو لباس ہے، پینٹ ہے، جو کچھ بھی ہے، اس حالت میں وفات ہوئی ہے اسی حالت میں وہ دکھائی دیتا ہے۔ جب آپ پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ ویسے ہی ہے، پھر آپ کہیں گے۔ تو یہ سب تعلیمات ہیں کہ اس کے جسم کو کسی ایک ساتر یعنی بڑی چادر سے ڈھانپ دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سلسلے میں کہ جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، حین توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجیا ببردۃ حبرہ، ایک یمنی دھاری دار چادر سے آپ کو اڑھا دیا گیا، ڈھانپ دیا گیا آپ کو۔ بہرحال یہ چیز عام طور پر سب کے لیے ہے۔ اس سے کون لوگ باہر ہیں؟ وہی جو احرام کی حالت میں ہو، محرم جو ہوتا ہے نا، محرم جو احرام کی حالت میں وفات پا جائے، اس کے سر کو، چہرے کو ڈھانکنا چونکہ جائز نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں جو چیزیں منع ہیں ان میں سے یہ بھی منع ہے کہ چہرہ اور سر نہ ڈھانکا جائے۔ یہ حکم اگر اس کی وفات ہو جائے تو بھی باقی رہے گا، اور اس کے سر کو، اس کے چہرے کو نہیں ڈھانکا جائے گا۔